تو جناب ہمارے ساتھ ہیں سیدہ فدا زہرا صاحبہ. جاننا چاہیں گے کہ جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہ اپنے زندگی کے ہر دور میں بیٹی کی نسبت سے دیکھیں, ان کے زوجہ کی نسبت سے دیکھیں, ان کے ماں کی نسبت سے دیکھیں, انہوں نے زندگی کی تمام ادوار میں ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا, رہ کے پیش کیا. جو آنے والی جو ہماری خواتین ہیں, جو آج کل جو ہمارا جو معاشرہ ہے, اس کے لیے ان کی کیا تعلیمات ہیں؟ بالکل. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہر لحاظ سے کامل ہیں, ان میں کہیں بھی کوئی کمی اور کجی موجود نہیں ہے. بی بی سیدہ چونکہ ہر عورت میں نقص عبادت, نقص میراث اور نقص گواہی پایا جاتا ہے. بی بی سیدہ وہ خاتون ہیں کہ جو مباہلہ کے میدان میں جا کر بتا رہی ہیں کہ میرے اندر نقص گواہی نہیں ہے. اسی طرح میراث میں فدق پا کر بتایا کہ نقص میراث بھی میرے اندر موجود نہیں ہے. اسی طرح نقص عبادت کو دیکھا جائے تو خداوند متعال نے آپ کو بطول کا لقب دے کر کائنات کو بتا دیا کہ بی بی ہر طرح کے جو نقص ہیں ان سے پاک ہیں, مبرہ ہیں. اگر بی بی کے حجاب کا تجزیہ کیا جائے, دیکھا جائے تو آج کی خواتین جن پر آشوب ادوار سے گزر رہی ہیں, وہاں پر جو تمام خواتین کو دکھایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی تعلیم کے اندر, آپ کی ترقی کے اندر اور آپ کی کامیابی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی چادر ہے. لیکن در حقیقت بی بی سیدہ بتا رہی ہیں خواتین کو کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا گھر میں داخل ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک نابینا صحابی تھے. تو بی بی سیدہ, تو بی بی نے کہا بابا جان وہ نابینا ہے, میں نابینا نہیں ہوں, اور کہا میں نہیں چاہتی کہ وہ میری خوشبو کو پالیں. یعنی یہ جب جملہ کہا تو رسول خدا نے کہا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی محبت رسول خدا ایک بتا رہے ہیں یہ جملے بول کر کہ مجھے محبت کا اظہار وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ اتنی کامل طریقے سے ہر چیز کو دقیق طریقے سے دیکھ رہی ہیں. تو یہ میری بیٹی ہیں, میری تربیت کا ایک وجود ہیں اور بتا رہی ہیں زمانے کو. اب ایسی صورت میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کنیز زہرا ہیں, جو آج کل ہم مختلف جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں, یہ میں چونکہ پیغام دینا ضرور چاہوں گی کہ اپنے ناموں کے ساتھ اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کنیز زہرا, کنیز فاطمہ, لیکن آپ کی بے حجابی چیخ چیخ کے اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ نہ تو آپ حجاب رکھتی ہیں, نہ آپ خوف رکھتی ہیں, نہ آپ حیا رکھتی ہیں. اور جس میں حیا نہ ہو وہ کبھی بھی جناب سیدہ کی کنیز نہیں ہو سکتی. آپ کے اندر اگر حیا موجود ہوگی, حجاب اگر آپ کامل کریں گے, تب ہی آپ جناب سیدہ کی کنیز ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں. شاندار پیغام آپ کا. اور آج کے دور میں جیسے کہا جاتا ہے نا, ہمیں فالو کریں, یہ ایک لفظ کہا جاتا ہے, گویا ہماری تقلید کی جائے. تقلید سے مراد کیا ہے, یہاں پر تھوڑا سا ہو سکتا ہے بہت سے ناظرین کو میرے سے اختلاف ہو, لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فالو کریں, تو فالو کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. وہ آپ کو کہیں یہ تو نہیں بتا رہا کہ فیشن میں بے حیائی کس طرح سے اختیار کی جائے, کیسے ہم اپنے آپ کو سنوار کے نامحرموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اسلام کبھی بھی آپ کو نہ تو ترقی سے روکتا ہے, نہ آگے بڑھنے سے روکتا ہے. جناب خدیجہ وہ خاتون ہیں کہ جو مردوں کے درمیان رہ کر تجارت کر کے بتا رہی ہیں کہ عورت کی کامیابی میں کبھی بھی اس کا حجاب اور حیا رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی بے حجابی اختیار کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کنیز سیدہ ہوں, تو گویا وہ منافقت کر رہا ہے. اسی طرح دوسرا پہلو یہ کہ اگر کوئی جناب سیدہ کے رستے پر چلنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی چادر, حیا و عصمت کا خیال کرے, اس کے بعد محبت زہرا کا اظہار کرے. یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ اسی کنیز کو قیامت کے روز اپنے ساتھ مشہود کریں گی, کیونکہ جناب سیدہ کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن 3 طرح کی خواتین میرے ساتھ ہوں گی. ایک وہ جو اپنے شوہر کی غربت پر صبر کرے, ایک وہ جو اپنے خاوند کی بدسلوکی پر صبر کرے, ایک وہ جو حجاب کرے. اب جب حجاب کرے گی تبھی جناب سیدہ کے اس گروہ پہ شامل ہو سکے گی جس کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ جناب سیدہ جب آئیں گی تو نور کے حالے میں جناب سیدہ آئیں گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج کے اس پرآشوب دور میں جہاں پر نفسی کا اور آگے بڑھنے کا ایک کریز ہمارے اندر پایا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں یہ ضروری امر ہے کہ ہم دجالی فتنوں کو پہچانیں اور صحیح طور پہ, شرعی طور پہ جو محمد کا وہ دین ہے, جو دین اسلام ہمارے لیے آیا, اس پر عمل کرتے ہوئے اس طرح سے آگے بڑھیں کہ قیامت کے روز ہمیں امت محمد ہونے پر فخر ہو. فخر محسوس. شاندار, زبردست آپ کی یہ گفتگو رہی. نام بطول سنتے ہی تعظیم سے اٹھو, یوں بھی ادا کیا کرو
रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को। तो क्योंकि जब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का दावा करते हैं, जब हम किसी को फॉलो करते हैं, जब हम किसी के साथ चलने की बात करते हैं, तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि ख़ुद वो आदमी क्या है बिल्कुल जिसको फॉलो किया जाता है। लेकिन जिस हस्ती की आज हम मिसाल दे रहे हैं, ये वो अजीम शान हस्ती है कि जिसके वालिद मुकर्रम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया के सरदार हैं और ख़ुद खातून जन्नत, जन्नत की ख्वातीन के सरदार हैं, और जो इनके बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर ऐसी हस्तियों को हम यहाँ पे फॉलो करें, उसके बाद हम ये फिर देखें कि भाई हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। लेकिन जब हम लफाजी तौर पे ज़बानी कलामी अगर हम किसी को ये कहते हैं कि हम हमें फॉलो करें, तो मैं ये समझता हूँ उस वक्त फिर ये हमारी नाकामी होती है।